खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। फरिश्ता सैमसून की विलादत की खबर देता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत कुज़ात की किताब उसका 13वां बाब 2 से 7 और फिर 23 से 25 आयत तक। और दान के कबीला में सुरआ का एक आदमी था जिसका नाम मानोह था, और उसकी बीवी भांज थी। चुनांचे उससे कोई बच्चा पैदा ना हुआ। और खुदाउन का फरिश्ता उस औरत को दिखाई दिया, और उसने उसे कहा, तू भांज है और तेरा कोई बच्चा नहीं, लेकिन तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। बस अब खबरदार रह, और ना मैं या कोई नशा आवर चीज़ पी, और ना ही कोई नापाक चीज़ खा, क्योंकि तू हामिला होगी और तुझसे बेटा होगा, और उसके सर पर उस्तरा ना फिरेगा, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ के पेट ही से खुदावंद का नज़ीर होगा, और वो इसराइल को फ़लस्तीनियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। तब उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कलाम करके कहा कि एक मर्द खुदा मेरे पास आया, और उसकी शक्ल खुदावंद के फरिश्ते की तरह निहायत हैबतनाक थी, और ना मैंने उससे पूछा और ना उसी ने अपना नाम मुझे बताया। और उसने मुझसे कहा, देख तू हामिला होगी और तुझसे बेटा होगा। चुनांचे अब तू ना मैं और ना कोई नशा आवर चीज़ पी, और कोई नापाक चीज़ ना खा, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ के पेट ही से अपनी वफ़ात के दिन तक खुदावंद का नज़ीर होगा। उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर खुदावंद चाहता कि हमें मार दे तो सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी हमारे हाथ से क्यों कबूल करता, और ना हमें ये सब कुछ सिखाता, और ना उस वक्त हमसे उस तरह की बातें कहता। और उस औरत से बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम शिमशून रखा, और वो लड़का बड़ा हुआ, और खुदावंद ने उसे बरकत दी, और रूहे खुदावंद ने दान के खैमागाह में सुरआ और अश्ताउल के दरमियान उसे मुतहर्रिक करना शुरू किया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 71, उसकी 3 से 6 और फिर 16 से 17 आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, मेरा मुंह तेरी सिताइश से, बल्कि हर वक्त तेरी ताज़ीम से। मेरा मुंह तेरी सिताइश से, बल्कि हर वक्त तेरी ताज़ीम से मामूर रहा है, मामूर रहा है। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और फसीलदार किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊं,
کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور تند خو کی گرفت سے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خداوند، لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، رحم ہی سے تجھ پر میرا اعتماد رہا ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے۔ میں ہمیشہ تجھ ہی پر بھروسہ رکھتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب: میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے، معمور رہا ہے۔ میں خدا کی قدرت کا ذکر کروں گا۔ اے خداوند، میں فقط تیری ہی صداقت کا اظہار کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب: میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے، معمور رہا ہے۔ نعرہ حمد۔ اے یسی کی جڑ، امت کو نشان دے، ہمیں بچانے کو آ اور زیادہ دیر نہ کر۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب 5ویں سے 25ویں آیت تک۔ شاہ یہودیہ ہیرودیس کے ایام میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نامی ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی بیٹیوں میں سے تھی، اور اس کا نام الیسابات تھا، اور وہ دونوں خدا کے نزدیک راست باز تھے، اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے کوئی بچہ نہ تھا، کیونکہ الیسابات بھانج تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے فریق کی باری پر فرائض کہانت ادا کرتا تھا، تو کہانت کے دستور پر اس کا کرہ نکلا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لبان جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت لبان جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ تب اسے خداوند کا ایک فرشتہ لبان کی قربانگاہ کے دہنی طرف کھڑا ہوا دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے زکریا، نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی ہے، اور تیری بیوی الیسابات کے تیرے لیے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہتیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند ان کے خدا کی طرف رجوع کرائے گا، اور وہ اس کے آگے آگے الیاس کی سی روح اور قوت میں چلے گا، کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف، سرکشوں کو راست بازوں کی دنائی کی طرف مائل، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اور زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اسے کیوں کر جانوں؟ میں تو بوڑھا ہوں، اور میری بیوی کی بھی بڑی عمر ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں، جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں، اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ اور دیکھ، جس وقت تک یہ باتیں واقع نہ ہوں، تو گونگا ہوگا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا
جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا، اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تھے اور ہیکل میں اس کے دیر کرنے سے تعجب کرتے تھے۔ جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بول نہ سکا، اور وہ سمجھ گئے کہ اس نے ہیکل میں کوئی رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے تو کرتا تھا پر گونگا ہی رہا۔ اور جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو اپنے گھر چلا گیا، اور ان باتوں کے بعد اس کی بیوی الیسبات حاملہ ہوئی، اور وہ 5 مہینے تک یوں کہہ کر چھپتی رہی کہ یوں خداوند نے میرے لیے کیا ہے، جب ان دنوں میں آدمیوں کے سامنے میری رسوائی دور کرنے کے لیے نظر کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔